السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے متعلق متفرق اور الگ الگ مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں، اور ان مسائل کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ڈراپ کا استعمال کرنا کیسا ہے، یعنی آنکھ ناک کان میں ڈراپ کا ڈالنا کیسا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک اور کان میں ڈراپ کا ڈالنا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ناک اور کان کے درمیان ایک ایسا راستہ ہے جو راستہ معدے تک پہنچتا ہے، جو راستہ حلق تک پہنچتا ہے، اور حلق کے ذریعے دوا کے اندر کے چلے جانے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے فقہاء اعظام نے روزے کی حالت میں ناک میں اور کان میں ڈراپ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 788 ہے، فرمایا کہ روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی مت ڈالو۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا، ڈراپ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونٹوں اور چہرے وغیرہ پر کریم اور لپسٹک لگانا کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونٹوں اور چہرے وغیرہ پر کریم اور لپسٹک لگانا جائز ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کریم لگائی جا رہی ہے، جو لپسٹک لگائی جا رہی ہے، اگر اس کے اجزاء، اگر اس کے ذرات اندر کے چلے جانے کا، اندر جانے کا خدشہ ہو، اندر جانے کا ڈر ہو، تو پھر جو ہے اس سے روزہ مکروہ ہوگا، پھر اس کا لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گل منچن اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیا ان کے استعمال کرنے سے روزے میں کوئی فرق آتا ہے یا کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گل منچن اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب ہدایہ میں جلد 2 صفحہ 364 پر فرمایا ہے کہ من ذاق شیئا بفمہ لم یفطر ویکرہ لہ ذلک، کہ جو شخص اپنے منہ سے کسی چیز کو چکھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں روزے کے ایام میں، روزے کے دنوں میں ٹوتھ پیسٹ، گل منچن کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیڑی، سگریٹ اور حقہ کا استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی اور اسی طرح سگریٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے دھواں اندر داخل ہوتا ہے، اور دھواں کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل سڑکوں پر موٹر گاڑیاں کثرت سے چلتی ہے، سڑکیں بھری ہوئی رہتی ہے، ان سے گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے اور گرد و غبار اڑتی رہتی ہے، جس سے فضا مقدر اور گرد آلود ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم سفر کرتے ہیں، جب ہم گاڑیوں پر چلتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں ان دھواں اور گرد و غبار سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جن چیزوں سے، جس دھواں سے بچنا ضروری ہو، بچنا ممکن ہو، پھر اس سے نہ بچا جائے، تو پھر فرمایا کہ اگر اس سے نہ بچا جائے، اگر وہ اندر داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آج کل مسجدوں میں، اکثر مساجد میں اور اکثر گھروں میں خوشبو کو حاصل کرنے کے لیے، گھر کو خوشبودار بنانے کے لیے اگربتی اور عود کی لکڑی کو جلایا جاتا ہے۔
اس کے استعمال کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا درست ہے اور بلا کراہت درست ہے، لیکن روزے کی حالت میں، روزے کے ایام میں ان کے جلانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگربتی اور عود وغیرہ کا اگر دھواں اندر داخل ہو گیا تو پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام تر تشریحات، یہ تمام کے تمام مسائل در مختار مع الشامی جلد 3 میں موجود ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، یہ وہ مسائل تھے کہ جن کا جاننا اور سمجھنا ضروری تھا، جن کا ہمیں ہر قدم قدم پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔